لیے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، یہ ہمارے لیے قابل عمل اور قابل اقتداء ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو حضور کے اخلاق کے اندر ڈھالیں کہ جیسے نبی کے اخلاق تھے ویسے ہمارے ہونے چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جن کے اخلاق کی تعریف خالق کائنات نے فرمائی ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔ آج ہمارے اندر کوئی خوبی ہو تو تعریف کرتا ہے اپنے کو رشتہ دار، تعریف کرتا ہے علاقے والا، تعریف کرتا ہے جاننے والا، تعریف کرتا ہے انسان کہ جو کمزور ہے، لیکن میرے نبی کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے خالق کائنات، جو اخلاق کو بنانے والا ہے، جو انسانیت کو بنانے والا ہے، جو کائنات کو بنانے والا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ ایسے تھے کہ حضور کے اخلاق کو دیکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت سے سخت ترین دشمن بھی آپ کے گرویدہ بن جایا کرتے تھے۔ حضور کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اپنے محبوب کے اندر ایک بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ گویا کہ خالق کائنات نے قرآن کریم اتارا، شریعت اتاری، احکامات اتارے، ان سب کے اتارنے کے بعد قرآن بھی اللہ کا حکم ہے، شریعت بھی جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوئی یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ پھر ان تمام کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھیج دیا، گویا کہ فرمایا وہ جو میں نے حکم دیے ہیں نا اس کا نمونہ یہ میرے محمد ہے، جیسے یہ کریں ویسے تم کرتے چلے جاؤ۔ اور ہر انسان کی زندگی کے اندر اس کی کچھ حیثیتیں ہوتی ہیں، جس ماحول کے اندر رہ رہا ہوتا ہے اس ماحول میں جو اس کے ساتھ رشتے جڑے ہوتے ہیں، یا تو یہ انسان کسی کا باپ ہے یا بیٹا ہے یا شوہر ہے، یا اس کے ماتحت اگر کوئی غلام کام کر رہے ہیں تو یہ ان کا سردار ہے، کسی علاقے کا بڑا ہے، تو ان تمام کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حضور کے اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق کیا تھے، حضور کے اپنی بیویوں کے ساتھ اخلاق کیا تھے، حضور نے اپنی والدہ کے متعلق کیا فرمایا۔ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شریعت ملی تو آقا کی والدہ اور والد یہ تو پہلے سے وفات پا چکے تھے نا، لیکن ہم اس کا ادنا سا نمونہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی والدہ اما آمنہ کی قبر پہ آئے اور وہاں بیٹھ کے روتے رہے، بہت زیادہ روئے، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے فرمایا اور اسے بیان کیا ہے کہ آقا اپنی والدہ کی قبر پہ اس انداز میں بیٹھے تھے کہ یہ بازو جیسے اوپر ہوتے ہیں نا، اور حضور نے اپنا سر مبارک اس میں دیا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، اور پھر اپنے جذبات کا اظہار کچھ اس انداز میں فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر میں نماز میں ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی یا محمد، تو حضور نے فرمایا میں نماز توڑ دیتا اور اپنی والدہ کو لبیک کہتا۔ یہ جذبات تھے کہ والدین کی کتنا فرمان برداری کرتے۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں مسئلہ بھی بتاتا چلوں کہ کس وقت اگر والدین بلائیں تو انسان اگر نماز میں اور عبادت میں مشغول ہو تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنی عبادت اور نماز کو توڑ دے، اور کن حالات میں گنجائش نہیں ہے۔
ایک صورت تو یہ ہے کہ والدہ ایسی مجبوری کی حالت میں ہے یا والد کہ بیٹے کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مجھے بلا رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر چاہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہو، چاہے فرض ہے، نفل ہے، سنت ہے، کوئی نماز بھی ہے، اسے توڑ دے اور ان کی جان بچانے کے لیے چلا جائے۔ اور اگر وہ بلا رہے ہیں عام حالات میں، کوئی کام ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ نماز میں ہے اور بیٹا نماز کے اندر ہے، تو یہاں پہ علماء کرام نے لکھا ہے اگر نماز فرض ہے تو اس کو مکمل کر کے جواب دے، توڑے نہ، اور اگر نماز نفل ہے تو پھر یہ دیکھے کہ میری والدہ کا مزاج کیسا ہے، اگر تو میں نماز کو توڑ دوں گا، نہ توڑوں گا، نماز مکمل کر کے جاؤں گا، میری والدہ ناراض ہو جائے گی، تو پھر تو نماز نفل کو توڑ دے، اسے لبیک کہے، اور اگر پتہ ہے کہ جب اسے بتاؤں گا کہ اما جان میں نماز میں تھا اس وجہ سے تاخیر ہو گئی، تو پھر نماز کو نہ توڑے، نماز مکمل کر کے پھر جائے اور ان کا کام کرے، جو وہ حکم دیتے ہیں اس کو پورا کرے۔ تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا۔ میرے نبی کے اخلاق بڑے اچھے تھے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، حضور کے نام لیوا ہیں، آقا کی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن ہمارے اخلاق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ روایات میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، بت پرست تھا، اس کا والد فوت ہو گیا۔ جب وہ سن شعور کو پہنچا ہے تو اب اس نے اپنی والدہ کی حالت دیکھی، پرانے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، کہ اس کی والدہ کا جسم بھی بعض جگہوں سے نظر رہا تھا۔ بچے کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنے چچا کے پاس جاتا ہوں اور ان سے جا کے گزارش کرتا ہوں کہ اما جان کے لیے کوئی لباس دے دیں، تاکہ ان کے لباس میں سے جو جسم چھلک رہا ہے، نظر آ رہا ہے، یہ تو نظر نہ آئے۔ اس نے ماں سے کہا بھی کہ میں چچا جان کے پاس جا رہا ہوں۔ ماں نے روکا، نہ جاؤ، خالی ہاتھ لوٹو گے، لیکن بچہ تھا، ماں کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اپنے چچا کے پاس چلا گیا، اسے جا کے کہا کہ میری والدہ کے پاس پھٹا پرانا لباس ہے کہ جس کی پھٹن کی وجہ سے ان کا جسم بھی بسا اوقات نظر آنے لگتا ہے، کوئی لباس دے دیجئے۔ آگے سے چچا نے اسے لباس بھی نہ دیا اور کچھ سنا بھی دی باتیں، وہاں سے روتا ہوا آ رہا تھا۔ راستے میں کوئی آدمی مل گیا، اس نے کہا بچہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ بات ہے، والدہ کے پاس لباس پرانا ہے جسے دیکھ کے میں برداشت نہیں کر سکتا، چچا کے پاس گیا ہوں، اس نے ایسے جملے کہے ہیں جو دل پہ لگے ہیں، روتا ہوا آ رہا ہوں۔ اس کہنے والے نے کہا ادھر نہ جاؤ، جاؤ سیدھے محمد کے پاس، ان سے جا کے لباس مانگو۔ یہ اپنی ماں کے پاس گیا ہے، چچا کی داستان سنائی ہے، ساتھ مشورہ دینے والے کا مشورہ بھی سنایا ہے، اور کہا میں محمد عربی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا نہ جانا، اس لیے کہ وہ ان کے بارے میں سنا ہے، معاذ اللہ بڑے جادوگر ہیں، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور وہ کسی رشتہ دار کا نہیں ہوتا، اپنے بتوں کا بھی نہیں رہتا، اس لیے ان کے پاس نہ جانا۔ اس بچے نے کہا اما جان میں جاتا ضرور ہوں، لیکن پہلے ان سے کہوں گا کہ میں آپ سے مدد مانگنے کے لیے ضرور آیا ہوں، لیکن میں اپنے بتوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ چلا گیا ہے آقا نامدار کے پاس، حضور تشریف فرماتے، اپنی چادر مبارک اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی۔ یہ بچہ جا کے کہتا ہے آپ سے مدد لینے آیا ہوں، لیکن ایک بات میری شرط ہے کہ آپ کا مذہب قبول نہیں کروں گا، اپنے بتوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا۔ نبی کریم مسکرا پڑے اور مسکرا کے کہنے لگے بیٹے بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا ماں کے پاس لباس پھٹا پرانا ہے، میں آپ سے کپڑے لینے کے لیے آیا ہوں۔ کملی والے نے وہ چادر اتاری اور اس بچے کے کندھے پہ رکھ دی ہے۔ یہ بچہ واپس آ گیا، ماں کو جا کے چادر دی، ماں نے کہا اس کا مذہب تو قبول نہیں کیا۔ کہنے لگا اما جان میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا میں اپنے بتوں کا رہوں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ تو ماں کہنے لگی پھر انہوں نے کچھ کہا تو نہیں؟ کہا نہیں کہا، مسکرا کے چادر دے دی ہے۔ میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں جس بچے کے جسم پہ کملی والے کی چادر آئے اس کے دل میں خدا کی معرفت نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
माँ कहने लगी बेटा फिर तो उसकी बात माननी चाहिए ना, चलो मोहम्मद अरबी के पास चलते हैं, मैं भी कलमा पढ़ती हूँ, तू भी जा उनका कलमा पढ़ ले। जहां किसी के अपने नहीं हुआ करते थे वहां मोहम्मद अरबी अपना बन के दिखाया करते थे। ये गैरों के साथ मेरे नबी के अखलाक थे। ये वाकया आमतौर पर मशहूर है, आपने भी सुना होगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैदी लाए गए, उनमें एक काफिर की बेटी थी, सर पे चादर नहीं थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमली उतारी और किसी सहाबी को दी, फरमाया जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। हजरत फारूक आजम गालिबन बैठे हुए थे, फरमाने लगे या रसूल अल्लाह ये आपकी पाकीज़ा चादर है और काफिर की बच्ची है, आप उसके सर के लिए अपनी चादर देना चाहते हैं? तो काली कमली वाले ने फरमाया उमर बच्ची बच्ची होती है, चाहे मुसलमान की हो या काफिर की हो, बेटी बेटी होती है चाहे जिसके भी हो। जब नबी करीम की चादर उस पर पहुंची है तो उसके दिल में ईमान घर कर गया, उसने कलमा पढ़ लिया था। ये मेरे नबी के अखलाक थे। और आपने बात वो भी सुनी होगी कि ऐलान नबूवत के बाद एक दफा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, आगे एक बुढ़िया खड़ी हुई है, सामान की गठड़ी उठाई हुई है। उसने बुलाया नौजवान जरा मेरे पास आना, ये गठड़ी तो उठा के मेरे सर पे रख देना। जब सरकारे मदीना ने वो गठड़ी उठाई है, महसूस हुआ कि ये तो वजनी है, ये तो भारी है और ये औरत इसको उठाने की ताकत नहीं रखती। नबी करीम फरमाने लगे अम्मा जान कहां का इरादा है? फरमाया फला जगह पे जा रही हूं। हुजूर ने फरमाया ये सामान तो भारी है, अगर कहो तो मैं वहां तक पहुंचा दूं। वो कहने लगी इससे बड़ा फिर एहसान क्या होगा। अब सरकारे दो आलम ने एक बुढ़िया का सामान उठाया, अपने कंधे पे रखा है, हुजूर आगे आगे जा रहे, वो बुढ़िया पीछे पीछे जा रही और फिर नसीहत कर रही है, बच्चे मैं तुम्हें एक नसीहत करती हूँ इसलिए कि तुमने मेरा ये काम किया है। वो नसीहत ये है कि पता चला है यहाँ एक मोहम्मद नामी नौजवान है, उनके पास जो भी आता है वो किसी का नहीं रहता, न वालिदैन का रहता है, न बीवी बच्चों का रहता है, न अपने बुतों और खुदाओं का रहता है। मैं उसे बिन देखे जा रही हूं, उनकी बातों को सुन के जा रही हूं कि कहीं मेरी उनसे मुलाकात ना हो जाए और उनकी वो बात मेरे दिल में घर न कर जाए। तब हुजूर सुनते भी जा रहे हैं, फिर भी सामान उठा के जा रहे हैं। जब जाके उसे पहुंचाया है, उसका सामान उतारा है, वापस आने लगे, वो औरत कहने लगी अपना नाम तो बताओ, कौन हो, कहां के रहने वाले हो, नाम क्या है? मोहम्मद अरबी कहने लगे, फरमाने लगे कि अम्मा रहने दो, इसलिए कि नाम पूछोगी तो शायद दिल दुख न जाए। उसने कहा नहीं बताना होगा। हुजूर ने बताया सारा रास्ता जिस मोहम्मद के बारे में बातें करते हुए आ रही थी मैं वही मोहम्मद हूं। तो फिर वो बुढ़िया कहने लगी फिर मुझे यहां छोड़ के किस लिए जा रहे हो, सामान लो और वापस चलो, मुझे अपना कलमा भी पढ़ाओ। मैंने जो भी सुना है गलत सुना है। आप इतने अखलाक वाले। नबी ने इंसानों का भी ख्याल किया, जानवरों का भी ख्याल किया, परिंदों का भी ख्याल किया। अरे एक सफर पे थे, किसी सहाबी रसूल ने किसी छोटे से परिंदे के बच्चे उठा लिए, नबी करीम के सर पे वो आके वो परिंदा ये घूमने लगा, बोलने लगा। हुजूर ने फरमाया किसने इसे तकलीफ पहुंचाई है इसके बच्चे उठा के? सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने उठाए। फरमाया जाओ इसके अंडे या बच्चे थे, इसके घोंसले में वापस पहुंचा के आओ, इसलिए कि मोहम्मद के होते हुए किसी परिंदे को तकलीफ भी नहीं पहुंचाई जा सकती। इसलिए नहीं फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। रब फरमाता है मोहम्मद आप बहुत बड़े अखलाक पे हैं। हमें भी वही अखलाक अपनाने चाहिए, अपनों के साथ, हमसाइयों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तमाम लोगों के साथ। मैंने बड़ी अजीब बात पढ़ी है कल। फरमाया एक अल्लाह वाले के पास बहुत बड़े हिकमत वाले थे, कोई आदमी गया, फरमाया इंसान के अंदर जो खूबियां है जरा वो नंबर करके तो बता दो। फरमाया अगर एक इंसान के अंदर अखलाक है तो उसका 1 नंबर लिख लो। अब 1 नंबर उसने लिख लिया। फरमाया अगर उसके अंदर हुस्न भी है तो इस 1 के सामने 0 लगा दो। अखलाक के साथ हुस्न आया तो नंबर बन गए 10। फरमाया अगर इसके पास इल्म भी है तो 1 0 और लगा दो, तो अब नंबर बन गए 100। फरमाया इसके पास माल भी है तो 1 0 और लगा लो, अब नंबर बन गए 1000। तो जितने भी उसके अंदर खूबियां थी
ایک ایک صفر لگاتے گئے، پھر آخر میں فرمانے لگے اگر اخلاق نہیں ہے تو اخلاق کا ایک نمبر نکال لو، جب ایک نمبر نکالا جاتا ہے باقی ساری دنیا صفر ہی رہ جاتی ہے۔ تو میرے دوستو اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے، یہ جو انسان کی زبان ہے اسے میٹھا بنانا چاہیے۔ آج کل ہم زبانوں سے آگ اگل رہے ہیں، کوئی بندہ بھی اگر سامنے سے تھوڑی سی بات کر دیتا ہے نا تو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں تو مجھے جانتا نہیں ہے، جو یہ جملے کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ خود اپنے آپ کو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے خلقتہ من طین، میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا، اور ایک جگہ پہ فرمایا میں نے اسے گندے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کیا ہوں۔ تو میرے دوستو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کے اخلاق کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات سنتیں پڑھ لیں۔